السلام علیکم، میرا نام ہے عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلش کا استاد۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں انگریزی آج کل ایک ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر، میڈیسن، ہر ایک چیز، یہاں تک کہ جب آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ سے انگلش میں سوالات کرتے ہیں اور آپ کے انگلش کے جو سکلز اور کمیونیکیشن ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یہ ویڈیو ضرور آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بیسک سے لے کر انشاءاللہ ایڈوانس تک پڑھاؤں گا، لہٰذا میرے ساتھ رہیے گا۔ ریٹن لینگویج جو ہے وہ لیٹر سے بنا ہے، اور کسی بھی لینگویج کے جو لیٹرز ہیں وہ الفابیٹ کہلاتے ہیں۔ تو انگلش اس طرح کے جو ہے، انگلش میں 26 لیٹرز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ووول جو ہے وہ انگلش کے 26 لیٹرز میں جو ہے یہ AEIOU یہ ووولز ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ کانسننٹس کہلاتے ہیں۔ اور انگلش کے لیٹرز کے جو فارم ہے وہ دو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہیں کیپٹل لیٹرز اور دوسری جو ہے وہ ہے اسمال لیٹرز۔ تو کیپٹل لیٹرز جو ہے وہ ہے جیسے ABCDE، جسے ہم بڑی ABC بھی کہتے ہیں، اور جو اسمال لیٹرز ہیں وہ ہے AEIO۔ اسمال لیٹرز جسے ہم جو ہے وہ چھوٹی ABC بھی کہتے ہیں، جیسے ABCDEF، تو یہ چھوٹی ABC ہے۔ تو انگلش کے جو لیٹرز ہیں اس کے دو فارم ہوتے ہیں۔ انگلش کو بہتر طریقے سے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس ایک کاپی رکھیں۔ تو جو کچھ میں آپ کو سکھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں، آپ کو چاہیے کہ وہ اپنی کاپی میں آپ نوٹ کر لیں۔ تو اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ جو کچھ سنٹینسز ہیں، جو جملے ہیں، یہ جو بنتے ہیں، اس کے شروع کا جو لفظ ہے وہ کیپٹل لیٹر سے شروع ہوگا، جیسے the first word of every sentence، یعنی ہر ایک سنٹینس کا جو پہلا لفظ ہے وہ کیپٹل لیٹر میں ہوگا۔ دوسرا جو ہے the first word of every line of poetry، یعنی پوئٹری کا جو ہر ایک دوسرا لائن جو ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا جو بھی، وہ کیپٹل لیٹر میں ہوگا۔ تیسرا ہے all proper names، جیسے اکرم، کراچی، پاکستان، اس کے جو پہلے شروع کے ورڈز ہیں وہ جو ہے کیپٹل لیٹرز میں ہوں گے۔ the name of days of the week and the months of the year، سنڈے، منڈے، اپریل، مئی، جیسے کہ ہفتے دنوں کے نام ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ اس کے جو پہلا ورڈ ہے یہ کیپٹل لیٹرز میں ہوگا۔ اور جو منتھ ہیں جیسے مئی، جون، جولائی، جتنے بھی 12 مہینے، اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ کیپٹل لیٹر میں ہوگا۔ دا ورڈ INO یہ کیپٹل لیٹر میں جب بھی آئے گا تو ہوگا۔ اگلا جو ہے وہ سنگل لیٹرز فار ورڈز، جیسے کہ BA اسٹینڈ کرتا ہے بیچلر ان آرٹ، اور MA اسٹینڈ کرتا ہے ماسٹر ان آرٹ۔ یہ جو اس طرح کے جو آئیں گے وہ بھی کیپٹل لیٹر میں ہوں گے، BAMA، ٹھیک ہے جی۔ اگلا ہمارے پاس آتا ہے سلیبل، سلیبل۔ سلیبل جو ہے وہ کسی ورڈ کے جو ساؤنڈ ہے اسے سلیبل کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہے پریزنٹ، PRESENT، پریزنٹ، تو پریزنٹ جو ہے اس کے 2 سلیبل ہیں، ایک یہ ہو گئے زینٹ، تو اس کے 2 سلیبل ہو گئے۔ تو جو ایک دم بولا جاتا ہے کوئی بھی وہ سلیبل کہلاتا ہے۔ تو یہ 1 سلیبل ہو گیا، یہ 2 ہو گئے، تو پریزنٹ کے جو ہے وہ 2 سلیبل ہو گئے۔ تو بس ہمیشہ یاد رکھے، کوئی بھی ورڈ جو ایک دفعہ بولا جائے گا وہ کہلائے گا سلیبل، ٹھیک ہے، اور اگر 2 دفعہ اس میں آواز آئے گی تو وہ کہلائیں گے 2 سلیبلس، 3 کی جتنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ورڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اگلا جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے 8 پارٹس آف اسپیچ. یہ گرامر میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے، اور یوں سمجھے کہ پوری کی پوری گرامر ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ناؤن ہے تو اس کے اندر بھی بہت سارے ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، کنجنکشن، انٹرجیکشن، پریپوزیشن. تو اس کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں. تو 8 پارٹس آف اسپیچ میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. اس میں ہے پہلا ہے ناؤن، پروناؤن، ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، کنجنکشنز، انٹرجیکشن اور پریپوزیشن ہے. تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ناؤن کی طرف کہ ناؤن ہے کیا. اس کی ڈیفینیشن جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے سمجھ میں آ سکے. تو ناؤن کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے ناؤن از اے نیم آف پرسن، پلیس، تھنگ اینڈ آئیڈیا. یعنی ہر وہ چیز جس کا نام ہے، یا وہ جگہ، کوئی بھی جگہ ہو دنیا میں، کوئی بھی جگہ ہو، کراچی، لاہور، ٹوکیو، ممبئی یا بنگلورو، کوئی بھی جگہ ہو دنیا کے کسی بھی کونے کے جو ہے جگہ کا نام لو، وہ ناؤن ہے. اور کسی شخص کا، دنیا میں ایسی کوئی چیز، شخص یا جگہ نہیں ہے جس کا نام نہ ہو. تو لہٰذا دنیا میں کسی بھی چیز کا آئیڈیا تک ہو، اس کا اگر نام ہے تو وہ ناؤن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے وہ ناؤن کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی کتنی قسمیں اور کون کون سی ہیں. تو کائنڈز آف ناؤن جو ہے وہ عموماً 5 قسم کی ہیں، جس میں پہلا ہے کامن ناؤنز، پراپر ناؤنز، کلیکٹیو ناؤنز، ایبسٹریکٹ ناؤنز، مٹیریل ناؤنز. تو یہ 5 قسم کے ناؤنز ہیں جو کہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں. ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے کامن ناؤن کے بارے میں. تو کامن ناؤن وہ چیز ہے جو عام ہو، جو ہے خاص طور پر کسی چیز کے پارٹیکولر، ہم کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، عام جنرلی بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے دا بوائے کیم ٹو آفس، ایک لڑکا آفس آیا. تو کون سے آفس آیا ہمیں نہیں پتہ، لڑکا آیا، کون لڑکا تھا ہمیں نہیں پتہ، کوئی لڑکا تھا آیا. جیسے بوائے از پلینگ کرکٹ، لڑکا کرکٹ کھیل رہا ہے. تو یہ جو دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پراپر ناؤنز، نیم آف پارٹیکولر تھنگس، پلیسز اینڈ تھنگس. جیسے کہ مسٹر اسلم کیم ٹو لاہور اینڈ وزٹڈ زو. تو پراپر نام جو ہوتے ہیں، جو یہ پارٹیکولر خاص طور پر کسی بندے، جگہ، چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں خاص طور پر. جیسے مسٹر اسلم، تو مسٹر اسلم ایک پراپر ناؤن ہے، اسلم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میرا دوست ہے. کیم ٹو لاہور، لاہور بھی ایک پراپر ناؤن ہے، ایک جگہ کا نام ہے جو کہ پاکستان میں پنجاب کے صوبے لاہور میں ہے. اینڈ وزٹڈ زو، تو یہ جو یعنی جو ہے وہ زو گیا تھا، چڑیا گھر گیا تھا. تو یہ جو زو ہے یہ کامن ناؤن ہے، یہ پراپر ناؤن ہے. زو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ اس زو کا نام لیتا کہ اس چڑیا گھر کا نام، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ پراپر ناؤن ہے. تو لہٰذا یہ کامن ناؤن ہے. باقی لاہور، اسلم جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے. تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کلیکٹیو ناؤنز، یعنی یہ اس میں جو ہے بہت سارے بندے ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں. جیسے ٹیم، تو ایسے فٹ بال کی ٹیم ہو گئی، کرکٹ ٹیم ہو گئی، بیس بال جو ہے ٹیم ہو گئی، یا اور بھی جس طرح کی جس میں بہت سارے بندے ہوتے ہیں. جیسے کلاس روم ہو گیا، فیملی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اسکول ہو گیا. تو اس کے اندر جو ہے ایک بندہ نہیں بلکہ بہت سارے بندے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان ٹیم میں جو ہے 11 کھلاڑی ہیں. کرکٹ میں جتنے بھی کرکٹ کے جو ٹیم ہیں اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں. گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں بندے ہوتے ہیں، کروڑوں بندے ہوتے ہیں. اس طرح فیملی میں بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں فیملی کے اوپر کہ کتنی بڑی ہے، تو اس میں بھی جو ہے بہت سارے افراد ہوتے ہیں. جیسے ہم اس جملے سے مثال ہے تو پاکستان ٹیم ون دا میچ. تو یہ جو پاکستان ٹیم ہے اس کے اندر بہت سارے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اندر کوچز بھی ہے، اور بھی جتنے جو ہے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہیں. تو وہ ساری جو ہے کیا ہے، یہ ٹیم جو ہے یہ ایک
کلیکٹیو ناؤن ہے، اور پاکستان بھی ایک کلیکٹیو ناؤن ہے، پاکستان جو ہے وہ پراپر ناؤن ہے، تو یہ جو ٹیم ہے یہ کلیکٹیو ناؤن ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس جو ناؤن ہے وہ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ ایبسٹریکٹ ناؤن وہ ہوتا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے، فیلنگ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے دیکھ سن نہیں سکتے۔ جیسے ہررا پاکستان won the match، آؤچ I hurt my finger۔ تو یہ جو ہررا آؤچ ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے ناؤن ہے جسے ہررا اور ٹاؤچ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم اسے جو ہے اس کا تعلق ہمارے دماغ سے، فیلنگ سے ہے، تو یہ دونوں جو ہے آؤچ اور ہررا یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ 5 نمبر پہ ہمارے پاس جو ناؤن ہے وہ ہے مٹیریل ناؤنس۔ مٹیریل ناؤنس کی پہچان یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جس سے کچھ چیز بنتی ہو وہ کہلاتا ہے مٹیریل ناؤن۔ جیسے گولڈ سونا ہے تو سونے سے چین، انگوٹھیاں، لاکٹ، ہار وغیرہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ اور سٹون ہو گیا پتھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دیواریں بنتی ہیں، زمین میں بناتے تو فرش ڈال دیتے ہیں، چھت ڈال دیتے ہیں، سٹون سے چھوٹے چھوٹے پتھر بنا دیتے ہیں۔ برکس ہو گئے، برکس یعنی جو ہے وہ بلاکس ہو گئے، اس سے ہم جو ہے دیواریں بناتے ہیں، چھت بناتے ہیں، تو اس سے بھی دیوار بنتی ہے، یہ بھی ایک مٹیریل ہے، کچھ بنتا ہے اس سے۔ فلور آٹا ہو گیا جس سے ہم روٹی بناتے ہیں۔ سیمنٹ سے وہی مکانات گھر بنتے ہیں۔ وڈ ہو گیا لکڑی، اس سے بھی جو ہے وہ ہم چارپائی، کرسی، ٹیبل اور بہت سی چیزیں جو ہم بناتے ہیں۔ تو مٹیریل ناؤن کی پہچان یہی ہے کہ اس سے وہ کوئی بھی چیز جس سے کوئی چیز بنتی ہو، دوسری کوئی بھی چیزیں ہم بنا سکتے ہیں، وہ مٹیریل ناؤنس کہلاتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اگر آپ کے پاس کسی قسم کا سوال ہے یا آپ کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں۔ اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کنفیوز ہے، کوئی اور آپ کے پاس سوال ہے گرامر کے متعلق، تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔